بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ بھارت میں آکسفورڈ یونیورسٹی کی کرونا ویکسین کی منظوری۔ چائنا کے شہر ووہان میں نئے سال کا جشن کیسے منایا گیا؟ بیٹے سے تنگ باپ نے اپنی وصیت میں جائیداد کس کے نام کی؟ امریکہ میں قیادت کی تبدیلی ایران کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کا آخری موقع ہوگا۔ ویکسین لگانے والی نرس خود کورونا کی مریض نکلی۔ اساتذہ کی بھرتی کے لیے لاؤڈ سپیکر کے ذریعے اعلانات کرنے کا فیصلہ۔ کورونا کا خاتمہ کب ہوگا، ایک روحانی پیشوا کی پیشگوئی۔ بجلی کے بل پر ایک کسان نے اپنی جان لے لی۔ امریکہ میں پاکستانی ڈاکٹر نے مریضوں کے $6 لاکھ کے بل معاف کر دیے۔ حرم شریف میں بیٹھے کبوتر کہاں سے آتے ہیں اور لوٹ کر کہاں جاتے ہیں؟ 125 سالہ لبنانی شخص کی صحت اور تندرستی کا راز۔ اگر گرفتار کیا گیا تو 72 گھنٹے میں خود حکومت کی چھٹی ہو جائے گی، مولانا فضل الرحمان۔ کرکٹرز نیوزی لینڈ میں مسجد پر حملہ کے متاثرہ خاندانوں کے گھر پہنچ گئے۔ پاکستان میں راج کپور اور دلیپ کمار کے گھروں کو خریدنے کی منظوری۔ مردوں کے سونے کے دانت چرانے والا گھورکن۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ دنیا بھر میں امریکہ کے بعد کورونا سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے ملک بھارت نے آکسفورڈ یونیورسٹی کی کورونا ویکسین کی ہنگامی حالت میں استعمال کی منظوری دے دی۔ بھارت آکسفورڈ یونیورسٹی کی کورونا ویکسین کی منظوری دینے والا تیسرا ملک بن گیا ہے۔ اس سے قبل برطانیہ اور ارجنٹائن منظوری دے چکے ہیں۔ اس کے علاوہ بھارت میں مقامی سطح پر تیار کردہ کورونا ویکسین کی منظوری بھی دیے جانے کا امکان ہے، جس کی 50 ملین خوراکیں تیار ہو چکی ہیں۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کی تیار کردہ کورونا ویکسین 70.4% تک مؤثر پائی گئی ہے، جبکہ فائزر اور بائیو ٹیک این کی کورونا ویکسین 95% تک رہی ہے۔ کورونا کی وبا نئے سال کی خوشیوں کو بھی کھا گئی اور بیشتر ممالک میں یہ ایونٹس بھی سماجی فاصلے کی پابندی اور لاک ڈاؤن کی نظر ہو گیا۔ تاہم چائنا کا شہر ووہان، جہاں سے یہ کورونا پھیلا تھا، سال کا جشن کچھ ایسے دھوم دھڑکے سے منایا گیا کہ دیکھ کر باقی دنیا کے شوقین لوگوں کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ ووہان سے سامنے آنے والی تصاویر اور ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ شہر ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کے اجتماعات ہوئے اور آتش بازی کے شاندار مظاہرے کیے گئے۔ ان لوگوں نے نہ تو فیس ماسک پہن رکھے تھے اور نہ ہی ان اجتماعات میں سماجی فاصلے کی پابندی کا کوئی عمل دخل نظر آیا۔ انسانوں کا ایک سمندر تھا جو ووہان کی نئے سال کی تقاریب میں ٹھاٹھے مار رہا تھا، جبکہ باقی ممالک میں کورونا کی وجہ سے لوگ کم از کم 6 فٹ کا فاصلہ رکھنے پر مجبور تھے۔ ووہان کی ان تصاویر اور ویڈیوز پر کمنٹس میں بیشتر لوگوں کا کہنا ہے کہ کاش وہ اس بار نئے سال پر ووہان میں ہی موجود ہوتے۔ بھارت میں اپنے بیٹے سے تنگ آئے ایک باپ نے وصیت میں جائیداد اپنے ڈاگ کے نام کر دی۔ بھارتی ریاست مدھیہ پردیش کے گاؤں باری بیدا کے رہائشی اوم نارائن نامی کسان کے پاس 2 ایکڑ زرعی اراضی اور دیگر جائیداد تھی۔ اس کے بیٹے کا باپ سے جائیداد اپنے نام کروانے کے لیے اکثر جھگڑا رہتا تھا۔ گزشتہ دنوں بھی 50 سالہ اوم نارائن کے نکمے بیٹے نے ماں باپ کے ساتھ لڑائی کی، جس پر تنگ آ کر اوم نارائن نے وصیت لکھوائی اور اس میں اپنی موت کے بعد اپنی 2 ایکڑ زمین اور گھر وغیرہ کا وارث اپنے ڈاگ کو قرار دے دیا۔ گاؤں کا سرپنچ اور دیگر معززین نے اوم نارائن کو اپنے بیٹے سے صلح کرنے اور اس وصیت کو ختم کر کے بیٹے کو اپنا وارث قرار دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ ایران نے یورینیم کی افزودگی 20% تک کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ایران نے بین الاقوامی جوہری توانائی کمیشن کو فیصلے سے آگاہ کر دیا ہے۔ اس فیصلے کی منظوری ایرانی پارلیمنٹ نے بھی دے دی ہے۔ ایران کی جانب سے یہ اقدام 2015 کے معاہدے کی خلاف ورزی ہوگا۔ عالمی توانائی کمیشن کی حالیہ رپورٹ کے مطابق ایران کی جانب سے مقررہ حد
3.67% پہلے ہی زیادہ ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن ایران کے ساتھ معاہدے کی اثر نو اشارہ دے چکے ہیں، جبکہ جرمنی نے کہا ہے کہ امریکہ میں قیادت کی تبدیلی ایران کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کا آخری موقع ہوگا اور اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اسپین کے شہر لریدا میں ویکسین لگانے والی ٹیم کی ایک نرس خود کورونا کی مریض نکلی۔ اولڈ ہوم میں ویکسین لگانے والی نرس کا کورونا ٹیسٹ کیا گیا جو مثبت آیا ہے، جس کی وجہ سے اس کی ساتھی 4 نرسز کو بھی آئسولیٹ میں بھیج دیا گیا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ اسپین کے محکمہ صحت کے مطابق کورونا سے متاثرہ افراد کی تعداد 18,93,000 سے تجاوز کر چکی ہے اور کورونا سے مرنے والوں کی تعداد 50,450 تک پہنچ چکی ہے۔ پاکستان خیبر پختونخوا حکومت نے صوبے میں اساتذہ کو بھرتی کرنے کے لیے لاؤڈ سپیکر کے ذریعے اعلانات کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ سرکاری اداروں میں بھرتیوں کے لیے طریقہ کار یہ ہے کہ اخباروں میں اشتہار دیا جاتا ہے، مگر خیبر پختونخوا حکومت نے امیدواروں کی آگاہی کے لیے انوکھا انداز اختیار کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ محکمہ تعلیم کی جانب سے کہا گیا ہے کہ جس علاقے میں اساتذہ کی بھرتیاں ہوں گی وہاں لاؤڈ سپیکر کے ذریعے اعلانات بھی کیے جائیں گے تاکہ جو لوگ اخبار نہیں پڑھتے وہ بھی آگاہ ہو سکیں۔ یاد رہے دوستوں کہ اساتذہ کی تقرری مستقل نہیں بلکہ عارضی بنیادوں پر کی جائے گی۔ کورونا کی وبا نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے اور ہر ایک زبان پر یہی سوال ہے کہ اس آفت سے کب نجات ملے گی۔ اب جنوبی امریکہ کے ملک پیرو کے روحانی علاج کرنے والے ماہرین نے اس حوالے سے ایک اہم پیشگوئی کر دی ہے۔ روحانی ماہرین نے کہا ہے کہ کورونا کی وبا کا 2021 میں دنیا سے خاتمہ ہو جائے گا۔ روحانی ماہر نے مذکورہ پیشگوئی کرتے ہوئے کہا ہے کہ 2021 آ رہا ہے، یہ وبا غائب ہو جائے گی، یہ پرسکون ہو جائے گی۔ روحانی ماہرین نے یہ پیشگوئی ہر سال کی طرح دارالحکومت لیما میں ہونے والے اپنے اجتماع میں کی ہے، جس میں وہ ہر نئے سال کے لیے پیشگوئیاں کرتے ہیں۔ انڈیا کی ریاست مدھیہ پردیش میں ایک کسان نے مبینہ طور پر بجلی کمپنی کی طرف سے ہراساں کیے جانے کے بعد اپنی جان لے لی اور وزیر اعظم نریندر مودی کے نام ایک خط چھوڑ دیا ہے۔ 35 برس کے منیدرا نامی کسان نے خط میں لکھا ہے کہ نریندر مودی کی حکومت میرے جسم کا ہر حصہ فروخت کرے تاکہ واجبات کی ادائیگی ہو سکے۔ کسان کے خاندان کا الزام ہے کہ اہلکاروں نے 87,000 روپے کا بل ادا نہ کرنے پر ان کی جائیداد ضبط کر لی ہے۔ اس نے لکھے گئے اپنے خط میں کہا ہے کہ جب بڑے سیاستدان یا کاروباری شخصیات کوئی خلاف قانون کام کرتے ہیں تو سرکاری اہلکار کوئی کارروائی نہیں کرتے۔ اگر وہ قرض لیتے ہیں تو یا ان کا قرض معاف کر دیا جاتا ہے یا انہیں ادائیگی کے لیے کافی وقت دیا جاتا ہے، لیکن اگر کوئی غریب تھوڑا سا قرضہ بھی لے لے تو حکومت اسے قرض ادا نہ کرنے کی وجہ پوچھنے کی بجائے سرے عام لوگوں کے سامنے ذلیل کرتی ہے۔ ان کے خاندان کے مطابق ان کی فصلیں تباہ ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ بجلی کا بل ادا نہیں کر سکے۔ امریکہ میں ایک پاکستانی ڈاکٹر نے اپنے مریضوں کو کرسمس کا تحفہ دیتے ہوئے ان کے $6 لاکھ کے زائد کے بل معاف کر دیے۔ ڈاکٹر عتیق نے کہا کہ مریضوں کی واجب الادا رقم معاف کرنے سے زیادہ بہتر اس وقت اور کوئی نہیں ہو سکتا جب کورونا کی وبا نے گھر، زندگیاں اور کاروبار تباہ کر دیے ہیں۔ ڈاکٹر عمر عتیق کا تعلق پاکستان سے ہے اور وہ امریکہ میں ایک یونیورسٹی میں میڈیسن کے پروفیسر ہونے کے علاوہ امریکی کالج آف فزیشین کے بورڈ آف گورنرز کی سربراہی بھی کرتے ہیں۔ ڈاکٹر عمر عتیق کا کہنا تھا کہ انہیں اپنے مریضوں کو قرضے کے بوجھ سے نجات دلانے کی خوشی ہے۔ ڈاکٹر عمر کے کلینک نے کسی بھی مریض کا رقم یا انشورنس نہ ہونے کے باعث علاج کرنے سے کبھی انکار نہیں کیا۔ ڈاکٹر عمر عتیق کا کہنا تھا کہ اگرچہ ہیلتھ انشورنس کے تحت مریضوں کے بیشتر اخراجات پورے کیے جاتے ہیں، تاہم بقایا رقم بھی مریض کے لیے ادا کرنا مشکل ہو سکتا ہے۔ دوستو، ڈاکٹر عمر عتیق کے کینسر سینٹر میں کیمو تھراپی، ریڈیشن تھراپی اور دیگر طریقوں کے ذریعے کینسر کے مریضوں کا علاج کیا جاتا ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ حرم شریف میں رہنے والے کبوتر کہاں سے آتے ہیں اور لوٹ کر کہاں چلے جاتے ہیں؟
حرم پاک میں بہت سے کبوتر ہوتے ہیں جنہیں لوگ دانہ ڈالتے ہیں۔ سبز پروں والے ان کبوتروں کے جھنڈ مکہ مکرمہ کی جانب سے آتے ہیں اور پھر حج کے مہینے ذوالحج کے وسط میں واپس مدینہ منورہ لوٹ جاتے ہیں۔ کسی طور پر ان کبوتروں کا شکار جائز نہیں، ان کے شکار یا ان کو مارنے کی صورت میں فدیہ واجب الادا ہو جاتا ہے۔ ان کبوتروں کے متعلق خیال کیا جاتا ہے کہ یہ کبوتر ان کبوتروں کی نسل میں سے ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کفار مکہ سے پناہ کے لیے غار ثور میں قیام کے دوران غار کے دھانے پر گھونسلے بنا ڈالے تھے تاکہ کفار یہ خیال کریں کہ یہاں کوئی نہیں آیا، اگر آیا ہوتا تو غار میں داخل ہوتے وقت ضرور کبوتروں کے یہ انڈے اس کے ٹکرانے سے ٹوٹ جاتے۔ انسان اگر کچھ بھی کرنا چاہے تو اسے خدا کے سوا کوئی طاقت نہیں روک سکتی، اور پھر اس دنیا میں فٹ اور جوان رہنا کون سی مشکل بات ہے۔ ایک شخص جس کا نام سلمان المل ہے، جس کی عمر 125 سال ہے، ان کا تعلق لبنان سے ہے، انہوں نے اپنی صحت اور تندرستی کے راز سے پردہ اٹھایا تو دنیا حیران رہ گئی۔ انہوں نے بتایا کہ ان کی لمبی عمر کا راز ایک قہوے میں پوشیدہ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ سونف، جنگلی پودینے اور خرنوب سے بنے قہوے کا ایک کپ روزانہ اللہ کی رضا کے ساتھ پیتے ہیں۔ انہوں نے کہاوتاً کہا کہ یہ ایک ایسا جدوئی قہوہ ہے جو مردے کو بھی زندہ کرتے۔ 125 سالہ شخص نے بتایا کہ قہوے کے علاوہ ان کی تندرستی کا راز روزانہ 2 میل سے زیادہ پیدل چلنا بھی ہے، جبکہ وہ گھر کے کام بھی کرتے ہیں، اور جب ان کی اہلیہ گھر پر نہ ہو تو لکڑیاں کاٹتے ہیں اور بچوں کے لیے خود کھانا بناتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ 80 سال سے سگریٹ پی رہا ہوں، میرے ہم عمر تمام لوگ مر چکے ہیں اور کوئی بھی زندہ نہیں ہے، جبکہ میں بہت بوڑھا ہو چکا ہوں۔ دوستو، یاد رہے کہ سلمان سلطنت عثمانیہ کے دور میں پیدا ہوئے جب ٹائٹینک ڈوبا تھا۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ ان کی جماعت میں ٹوٹ پھوٹ نہیں بلکہ کانٹ چھانٹ کا عمل شروع ہوا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ سازش چھپ کر ہوتی ہے، ہم تو لوگوں کے ساتھ مل کر حکومت کا خاتمہ کر رہے ہیں۔ حکومت کے سامنے ہم اعلان لڑائی کر چکے ہیں، حکومت کے خلاف لڑائی جہاد سمجھتے ہیں۔ دنیا میں کہیں بھی مذاکرات کے دروازے بند نہیں ہوتے، لیکن مذاکرات کس سے کریں؟ ہم مذاکرات جعلی حکومت سے نہیں کر سکتے۔ تمام سیاسی جماعتیں متحد ہیں۔ 31 جنوری تک ہم استعفوں کے لیے مہلت دے رہے ہیں، اس کے بعد لانگ مارچ ہوگا۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ نیب کٹ پتلی ادارہ ہے، اس کے احتساب کو تسلیم نہیں کرتے۔ قانون سب کے لیے برابر ہوتا ہے، میں اس قانون کا احترام کروں گا جو تحفظ مہیا کرے گا۔ مجھ پر اس قانون کا احترام لازمی نہیں ہے۔ نواز شریف کو اشتہاری قرار دیا گیا، وہ طبی بنیاد پر بیرون ملک کے جنرل پرویز مشرف بھی اشتہاری ہیں، ان کے خلاف کیوں بات نہیں ہوتی؟ وہ عدالت کے ہاتھوں سزا یافتہ ہیں، اور نواز شریف کے خلاف الگ الگ رویہ رکھا گیا ہے جو نہیں چلے گا۔ شیخ رشید احمد کی جانب سے اداروں کے خلاف بات کرنے پر مقدمہ درج کرنے کے اعلان پر مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ ہم اداروں کے احترام اور تقدس میں کوئی فرق نہیں لانا چاہتے، لیکن اگر ادارے سیاست میں مداخلت کریں گے تو ہم ڈھنکے کی چوٹ پر کہیں گے کہ تم اپنے حلف کی خلاف ورزی کر رہے ہو۔ اگر اس حوالے سے گرفتاری کی تو 72 گھنٹے میں خود حکومت کی چھٹی ہو جائے گی۔ پاکستانی قومی ٹیم نیوزی لینڈ میں مسجد پر حملے کے متاثرہ خاندانوں کی ڈھارس بندانے پہنچ گئے۔ پلیئرز اور ٹیم مینجمنٹ نے شہداء کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی، بچوں کو پیار کیا اور فیملیز کے ساتھ تصاویر بھی بنوائیں۔ اس موقع پر یونس خان نے کہا کہ شہداء کا مرتبہ بہت بلند ہے، ان کے لیے جنت میں جگہ ہے، آپ کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے پشاور میں بھارتی فلموں کے مشہور اداکار راج کپور اور دلیپ کمار کے گھروں کو خریدنے کی منظوری دے دی ہے۔ بھارتی مشہور اداکاروں کے گھروں کو خریدنے کے لیے 2 کروڑ 35 لاکھ روپے کی زائد رقم جاری کر دی گئی ہے۔ محکمہ آثار قدیمہ نے دلیپ کمار اور راج کپور کے گھروں کو قومی ورثہ قرار دیتے ہوئے اسے خریدنے کا فیصلہ کیا تھا۔ راج کپور کے گھر کی قیمت 1.5 کروڑ اور دلیپ کمار کے گھر کی قیمت 80 لاکھ روپے لگائی گئی ہے۔
جرمن پولیس نے ایک گورکن کو گرفتار کیا ہے جس پر مرنے والوں کے منہ سے سونے کے دانت نکالنے کے الزامات ہیں اور تحقیق کے بعد وہ اس کا عادی مجرم ثابت ہوا ہے۔ مرکزی قبرستان میں لوگوں کو شبہ ہوا کہ گورکن بہت خاموشی سے دفنانے کے عمل سے پہلے یا بعد میں مردوں کے منہ سے سونے کے دانت نکالتا ہے۔ پولیس کا موقف ہے کہ ستمبر 2019 سے اب تک دانت چوری ہونے کے 20 واقعات رونما ہو چکے ہیں۔ ان واقعات کے ساتھ ایک خاتون کی انگوٹھی بھی چرائی گئی ہے۔ پولیس نے براہ راست گورکن کے گھر پر چھاپا مارا اور لگ بھگ 30 گرام سونا، سونے کے 11 دانت یا ان کے خول یا ایک انگوٹھی قبضے میں لے لی۔ یہ کام بہت ہی چالاکی سے کیا گیا تھا اور حال ہی میں مرنے والوں کی بجائے کئی برس قبل فوت ہونے والے افراد سے چرائے گئے۔ تاہم گورکن نے کہا ہے کہ وہ عادی مجرم نہیں ہے بلکہ وہ سونے کے دانت نکال کر صرف اپنے دوستوں کو دکھاتا ہے اور اسے فروخت نہیں کرتا۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔